السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، رمضان المبارک کے بعد ٹیکنیکل ایشوز ہوئے جس کی وجہ سے سیرت کلاس بیچ میں کئی دنوں تک نہیں ہوئی۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کو بغیر کسی ناغہ کے، بغیر کسی چھٹی کے تکمیل تک لے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر کرنے کے بہت سارے کام ہیں۔ پاک پروردگار ہمیں جلد سے جلد سیرت کلاس کو مکمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے اور عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اب تک گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک آ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حج کے موقع پر ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام اب تک یثرب ہے، یہاں سے لوگ حج کر کے آتے تھے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، یثرب سے بھی آتے تھے، اور یثرب کے اندر جو دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی تھی اور دین کی بات شروع ہو گئی تھی۔ 11 نبوی میں 6 لوگ ایمان لائے، 12 نبوی میں 12 لوگ ایمان لائے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ کسی نہ کسی ایک قرآن کے ماہر صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا، جیسے کہ مصعب بن عمیر کا نام آیا تھا۔ لہٰذا 13 نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو 11 اور 12 نبوی کا معاملہ ہے، اس تعلق سے اس بیچ میں مدینہ منورہ کے اندر کس طرح سے اسلام پھیلا ہے، دین ایمان کی دعوت پھیلی ہے، آج پہلے تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کا ماحول مکہ مکرمہ کی طرح تو نہیں تھا۔ ابھی تک تو اس کا نام یثرب ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کیونکہ مدینہ کہا جانے لگا تو ہم مدینہ کی طرح اس کو کہیں گے، مدینہ ہی اس کا نام لیں گے۔ مدینہ کے اندر صحابہ کرام دین کا کام کرتے تھے، دوسروں کو دعوت دیتے تھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو سختی، جو حالات مکہ کے اندر تھے، وہ حالات مدینہ کے اندر تو نہیں تھے۔ اچھا، جب یہ لوگ صحابہ کرام دین کا کام کرتے تھے، خاص طور سے مصعب بن عمیر اور دیگر وہ اصحاب جنہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، ایک صحابی تھے اسعد ابن زرارہ، ان کے گھر میں مصعب بن عمیر یہ ٹھہرے ہوئے رہتے تھے۔ رات بھر ان کے گھر پر قیام ہوتا تھا، اور دن میں یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اور لوگوں کو زبانی کلامی دعوت دیتے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ اچھا، جب یہ بات پھیلی ہے تو پھیلتے پھیلتے ایک شخص ہیں اسید بن حضیر، یہ حضرت سعد بن معاذ انصار کے قبیلوں میں سے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، سعد بن معاذ ان کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی اسید بن حضیر۔ ان کو پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر وہی سارا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے جو مکہ کے اندر بنا ہوا تھا، اور محمد کا لایا ہوا دین وہ لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے۔ اس زمانے میں وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ ہمارے لوگ بے دین ہو گئے، یہ باتیں کرتے تھے۔ لہذا اسید بن حضیر انہوں نے تلوار نکالی اور مصعب بن عمیر اور اسعد ابن زرارہ ان دونوں کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ یہ دونوں ایک بستی کے اندر بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اسید بن حضیر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بجائے سیدھا حملہ کرنے کے باتیں بنانی شروع کر دی۔ تم لوگوں نے جو ہے ماحول خراب کرنا شروع کر دیا، چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو ورغلا رہے ہو، عورتوں کو بہکا رہے ہو، لوگوں کو ان کے باپ داداؤں کے دین سے ہٹا رہے ہو، ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو۔ اس طریقے کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ مان جاؤ، سمجھ جاؤ، نہیں تو میں اس طریقے سے تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، لائک دیٹ، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ اسعد ابن زرارہ اور مصعب بن عمیر نے اسید بن حضیر سے یوں کہا کہ ایسا کیجئے، آپ پہلے ہماری بات سن لیجئے، اگر سمجھ میں آئے تو قبول کر لیجئے گا، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کی مرضی جو چاہے وہ کیجئے گا، ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے۔ اسید بن حضیر نے تلوار ایک طرف رکھی اور کہنے لگے کہ ہاں، تم نے اب عدل کی بات کی، یہ انصاف کی بات ہے، کہو کیا کہتے ہو۔ مصعب بن عمیر نے ان کو دین کی دعوت دی، تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنایا۔ قرآن سننے کے بعد اور دین کی بات سننے کے بعد اسید بن حضیر کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، مطلب کام بن گیا تھا، قرآن دل میں اتر گیا تھا، اسلام دل میں اتر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں، وضو کریں، لباس بدل کر آئیں اور کلمہ پڑھیں، آپ مسلمان بن جائیں گے۔ انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، غسل کر کے، وضو وغیرہ کر کے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ واپس جا رہے تھے تو سعد بن معاذ ان کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم جو اسید میں نے بھیجا تھا یہ وہ اسید نہیں ہے،
کہ کوئی دوسرا اسید چلا رہا ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خبر لائے؟ اسید کہنے لگے کہ مجھے تو ان کی کوئی بات ایسی لگی نہیں، تمہیں اگر لگتا کوئی ناگوار بات ہے، کوئی غلط بات ہے، تو جا کر کے خود بات کر لو، سمجھ لو کیا کہہ رہے ہیں وہ. تو ساتھ کہنے لگے کہ میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار نہیں چل پڑے. یہ دونوں اسی بستی میں یا کسی اور بستی میں دین کی بات کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے. سعد بن معاذ گئے اور جا کر کے بالکل وہی ساری باتیں جو اسید بن حضیر نے کہی تھی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ وہی کہنا شروع کر دیا. لوگوں کو بہکا رہے ہو، نوجوانوں کو بہکا رہے ہو، عورتوں کو ورگلا رہے ہو، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا کہہ رہے ہو، ان کے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. ان دونوں نے وہی والی بات کہی ان سے کہ پہلے ہماری بات سن لیجیے اور آپ کو پھر جو ٹھیک لگے اس پر عمل کیجیے گا، نہ ٹھیک لگے تو چھوڑ دیجیے گا، ہم بھی اپنی بات سے باز آ جائیں گے. تو سعد بن معاذ کہنے لگے کہ ہاں تم نے یہ انصاف کی، عدل کی بات کی. تلوار ایک طرف رکھی، ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کی بات سننے لگے. مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، تھوڑا سا دین کی دعوت دی. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے کہ غسل کیجیے، کلمہ پڑھیے، آپ داخل ہو جائیں گے کپڑے وغیرہ بدل کے. انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. جب یہ واپس گئے ہیں تو ان کی بستی کے لوگ کیونکہ سردار آدمی تھے، تو ان کی جو عوام تھی، ان کی جو پبلک تھی، ان کی جو رعایا تھی، وہ ان کا انتظار کر رہی تھی. سعد بن معاذ کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہ سعد نہیں ہے جو گیا تھا. جو بات تھوڑی دیر پہلے حضرت سعد نے اسید بن حضیر کے بارے میں کہی تھی، وہی کی وہی بات لوگوں نے ان کے بارے میں کہی. آ کر کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تمہاری میرے بارے میں، کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بہت بہت سچے ہیں. کہنے لگے خدا کی قسم میں تم میں سے اس بندے سے جب تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کے اس دین میں داخل نہیں ہو جاتا، مسلمان نہیں بن جاتا. کہتے کہ یہ اعلان کرنا تھا، لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہونے لگے. رات آنے نہیں پائی تھی، شام ہونے سے پہلے پہلے مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے جتنے لوگ تھے اس قبیلے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے. قبیلہ بنو عبد الاشل کے جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے تھے سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھے اسیرم. اسیرم یہ وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لائے تھے. پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے، بعد میں ان کا ذکر آئے گا، میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں. جب غزوہ ہوا ہے، غزوہ احد، اس موقع پر جب سارے مسلمان نکل گئے احد کے میدان میں، یہ لوگ رہ گئے، یہ اسیرم پیچھے رہ گئے تھے، اسلام بھی نہیں لائے تھے، منافق تھے، یہ اسیرم تھے. اسیرم جب کلمہ پڑھ کے واپس، جب ان کو ایمان کی دولت ملی ہے، ہدایت ملی ہے، اس موقع پر ملی جب احد کا میدان چل رہا تھا. یہ مدینہ میں تھے، صحابہ احد میں تھے. یہ کلمہ پڑھ کے فوراً گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا اسیرم کلمہ تو تم نے پڑھا نہیں، کیا تم قوم کی مروت میں آئے ہو کہ تمہاری قوم جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے دشمن سے معاذ کے اوپر؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مسلمان ہو گیا. یہ کہہ کے تلوار نکالی اور جنگ میں جا کے کود گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ان کے بارے میں آتا ہے مدینہ کے اندر پہیلی پوچھی جاتی تھی، صحابہ کرام ایک دوسرے سے پہیلی کے طور پر پوچھتے تھے کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کرا، نہ زکات دی، کوئی نیک کام اس نے نہیں کرا اور سیدھے جنت میں گیا. تو جواب ہوتا تھا، اس پہلی کا جواب ہوتا تھا اسیرم، اس لیے کہ ابھی کلمہ پڑھا تھا اور ابھی میدان جہاد میں کود گئے، نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ نماز پڑھتے، کوئی نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کچھ کرتے، کلمہ پڑھا اور ادھر شہید ہو کے سیدھے جنت میں. تو ان کے بارے میں پہلی پوچھی جاتی تھی صحابہ کرام کیا. اچھا جی، مصعب بن عمیر جو تھے یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کا کرنا صحابہ کرام سے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد بھی کیا جاتا تھا. پرانے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، خیر القرون کے بعد جو تابعین کا دور آتا ہے، اجتہاد کا سلسلہ مسائل کے اندر، فقہی مسائل کے اندر وہاں سے شروع ہوا. لیکن استنباط کرنے کا جو معاملہ تھا وہ وہاں سے شروع ہوا، لیکن اجتہاد کا جو تصور ہے وہ صحابہ کرام کے دور سے ملتا ہے، یہاں سے ملتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہودی بھی ہیں، کچھ عیسائی بھی ہیں. یہودی ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن جمع ہو کر کے عبادت کرتے تھے، اور عیسائی سنڈے کے دن، اتوار کے ایک دن، ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن جمع ہو کر کے عبادت کرتے تھے. تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں مسلمان سب جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اجتماعیت بھی ہو، اس دن کی اہمیت بھی ہو اور اس دن اجتماعیت بھی ہو. تو حضرت مصعب بن عمیر کا یہ اجتہاد تھا. ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ کون سا دن ہو، انہوں نے کہا جمعے کا دن ہونا چاہیے. کہتے ہیں ادھر میں نے کہا تھا کہ جمعے کا دن ہونا چاہیے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جمعے ہی کا دن جو ہے ہمارے لیے مخصوص قرار دے دیا گیا. اس جمعے کے دن کو پہلے یوم عروبہ کہا جاتا تھا، عروبہ
لیکن جب سے شرعی اعتبار سے اس کی فضیلت ہوئی ہے تو اس کو یوم عروبہ سے یوم الجمعہ کہا جانے لگا. یثرب کے اندر پہلے اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا. البتہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں کیونکہ جمعے کی جو اہمیت ہے وہ دو وجہ سے، ایک اس کی اجتماعیت اور ایک اس کی اہمیت. آج ہم نے دونوں چیزوں کو ختم کر دیا. اہمیت تو ہم نے ایسے ختم کر دی کہ پہلی اذان کے بعد کام کاروبار بند کرنے کا حکم تھا، حتیٰ کہ کوئی دینی کام بھی ہو، کوئی فتویٰ لکھنا ہو، کوئی حدیث کا پڑھانا ہو، تفسیر کا پڑھانا ہو، یہ کام بھی جائز نہیں ہے. مسجد جاؤ، مسجد کے اندر دینی بیان ہو رہا ہوگا اس کو سنو، خطبہ سنو. آپ دین کا کام بھی باہر نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ دنیا کا کام. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، باپ بیٹے بیٹھے میں، باپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دکان بند نہیں ہوئی، اس نے واپس آ کر کے دکان سنبھال لی، پھر بیٹا ادھر چلا گیا. دو بھائی اسی طریقے سے کرتے ہیں، چچا بھتیجے اسی طریقے سے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. آدھے گھنٹے کے لیے دکان منظور ہو جائے یہ بات برداشت نہیں ہے، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اہمیت ختم ہو گئی اور اجتماعیت بھی ختم ہو گئی. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ لاک ڈاؤن کے بعد سے تو حالات ایسے ہو گئے، پتہ چلا کہ ایک بلڈنگ کے اندر کوئی پارکنگ نما، ہال نما کوئی جگہ مل گئی، لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر کے وہیں نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال بات بڑھتے بڑھتے آتی ہے پھر 13 نبوی کے موقع پر. مدینہ کے اندر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ ہو گئے تھے. ان کے بارے میں آتے ہیں 13 نبوی کے اندر جب 400 لوگ حج کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے آئے ہیں مکۃ المکرمہ حج کرنے، تو اس میں 400 لوگوں کا قافلہ تھا، اور ان 400 لوگوں میں 75 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے. اگرچہ بڑے قبیلے کے جو لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ تقریباً سارے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ اور چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی تھے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ان 75 لوگوں میں، مسلمانوں میں، یہ 400 لوگوں کا جو قافلہ تھا، ان میں 75 لوگ مسلمان تھے، 73 اس میں مرد تھے، 2 اس میں عورتیں تھیں. اور مینا کے میدان کے اندر اسی گھاٹی میں یہاں 13 نبوی کے اندر پھر سے جو ہے بیعت ہوئی ہے، اس کو دوسری بیعت کہتے ہیں. اور اس بیعت کے موقع پر صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے، اور کچھ وعدے بھی ہوئے اور کچھ معاہدے بھی ہوئے. سب سے پہلے تو 13 نبوی کے موقع پر جیسے یہ دوسری بیعت ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام نے، جو انصار صحابہ تھے، مدینہ کے صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ ساتھ چلنے کی گزارش کی. مکہ کے اندر ویسے بھی اللہ کے رسول کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی تھی، تو لہٰذا یہ بہترین آپشن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ بھی تھا کہ ہجرت کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کب کرنی ہے، اس بات کی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہوئی تھی، بس اشارہ مل گیا تھا کہ ہجرت کرنی ہے. ادھر انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ جب کہیں جانا ہی ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. لہٰذا جب انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تو اس موقع پر سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر حضرت عباس مسلمان نہیں ہیں، کلمہ پڑھ کے ایمان نہیں لائے، لیکن ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے اور حق بات کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے تھے. یہاں کھڑے ہو کر کے ان لوگوں نے انصاری صحابہ سے یوں کہا کہ دیکھو، ابھی تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ چلے جائیں. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب لوگ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، پورا مکہ آپ کے اوپر جان جھڑکتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے نبوت کی دعوت دی ہے اور معبودوں کو جھٹلایا ہے، بتوں کو جھٹلایا ہے، تب سے مکہ کا جتنا انسان ہے، ایک ایک بچہ ان کا دشمن ہو چکا ہے. لہٰذا اگر تم ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے سارے جہان کی دشمنیاں تمہارے پاس آئیں گی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم جوش جوش میں دودھ کے ابال کی طرح ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور بعد میں جب ان کے پیچھے آزمائشیں آئیں، حالات آئیں، دشمنیاں آئیں، تو تم کو ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ جاؤ یہاں سے. تو یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا کیا تو بہت بری طریقے سے ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے. یا تو ابھی ساتھ لے جانے سے بیزار ہو جاؤ، یا تو منع کر دو ہم ساتھ لے کے نہیں جا رہے، اور اگر ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تو پھر بھائی دیکھ لو، فیصلہ کر لو، اللہ کے رسول کے ساتھ ساری طرح کی پریشانی اور آزمائش آئے گی. یہ حضرت عباس نے وہاں چھوٹی سی تقریر کی، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی. مدینہ منورہ کا جو ماحول ہے نا، اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں کہ میں نے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی بیان کی ہے، پیدائش سے لے کے اب تک 40 سال تو نبوت کے اظہار سے پہلے گئے، وہ 40 سال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور 13 سال جو نبوت کے اظہار کے بعد ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب جو نبوت کے بعد کے 10 سال ہیں، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی ہے مکمل، عمر مبارک 63 سال، 53 سال آپ کے سامنے آ گئے. اب صرف سیرت کے 10 سال بچے ہیں. ان 10 سالوں میں ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. اب تک پوری دنیا کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعوت دی، اس ایکشن کے ریئیکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صرف پریشانیاں اور دکھ اور تکلیف اور آزمائشیں یہ سبھی جھیلنا پڑا. ابھی تک
صحیح طریقے سے جو انقلاب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. وہ انقلاب اب آتا ہے، ان 10 سالوں میں آتا ہے جو کچھ آتا ہے. بلکہ ان 10 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے 4-5 سالوں میں مسلمانوں کو قرار نہیں ہے، آخر کے 5-6 سال بچتے ہیں، اسی کے اندر ہوا جو کچھ ہوا ہے. سیرت سنتے سنتے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. چنانچہ حضرت عباس نے تو یہ تقریر کر دی. ایک اور صحابی تھے حضرت عباس بن عبادہ، یہ مدینہ کی طرف سے تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ بالکل بیائی نہیں، یہی بات جو حضرت عباس کی بات تھی اس کا لب لبابہ، اس کا کنکلوژن بیان کیا کہ دیکھو ان کو لے کر کے جا رہے ہو، سوچ لو، سمجھ لو، ایک بار پھر غور کر لو. یہ آئیں گے تو پیچھے لوگ آئیں گے، دشمنیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، جو ہے جنگ آئے گی، قتل و قتال آئے گا، تمہارے ساتھ بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہیں، پریشانیاں ہیں، کھیت کھلیان ہیں. ایسا نہ ہو کہ اندر کا دشمن باہر کا دشمن سب تمہیں پریشان کرے. اور ہوا بھی یہی. لیکن صحابہ کرام کا یقین دیکھیں کیسا تھا. اللہم حافظنا من، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ایسا زبردست ایمان، کاش اس کا 1% کا بھی سما حصہ اگر ہم کم نصیبوں کو بھی مل جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جان، ہماری مال اور ہماری بیوی بچے، کام کاروبار سب آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. لیکن یا رسول اللہ ایک بات آپ بھی ہمیں بتائیں، اگر کل کلا کو حالات بدل گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم اپنا جان مال سب کچھ آپ پر نچھاور کریں، سب آپ کے لیے کر دیں، اور کل جب آپ کے اوپر حالات بدل جائیں تو آپ یہ کہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. اور ایسا زبردست تھا یہ وعدہ اللہ کے رسول کا کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین میں موجود ہے. میرا جینا میرا مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. مکہ المکرمہ میں روزہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا، مدینہ میں آج تک ہے. کیا وعدہ وفا کیا میرے نبی نے. بہرحال ایک صحابی کھڑے ہوئے عبداللہ بن رواحہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، آج ہم سب کچھ اپنی تلواریں، اپنے جان، اپنے مال، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا کاروبار سب کچھ آپ پر نچھاور کرتے ہیں، کل ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ملے گی. بس اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے خوش ہوئے. ایک صحابی کا اور نام آتا ہے لیکن عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہے. اس موقع پر آیت نازل ہوئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جان اور تمہارے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان ساری زندگی پیسہ کماتا ہے، لیکن اصل وہ پیسہ نہیں ہوتا، اصل وہ راحت ہوتی ہے جو اس پیسے کو دے کر کے وہ خریدتا ہے. گاڑی خریدنی ہے پیسہ دینا پڑے گا، اے سی خریدنا ہے پیسہ دینا پڑے گا، گھر خریدنا ہے پیسہ دینا پڑے گا. تو گھر، گاڑی، اے سی، یہ سب چیزیں اصل ہوتی ہیں. پیسہ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. پیسے میں سکون تھوڑی ہے، سکون تو ان چیزوں میں ہے، پیسہ تو اس کو ذریعہ ہے. تو لہٰذا انسان پیسہ کماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کے لیے. تو پتہ چلا پیسہ اصل نہیں ہوتا، پیسے کے ذریعے سے جس چیز کو خریدا جاتا ہے وہ اصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید لیا. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت اصل نہیں ہے، ایمان والے اصل ہیں، ان کے جان مال اصل ہے. ہم بھی جنت کے لالچ میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا کریں. اچھا وہ صحابہ کا یقین دیکھیں. جیسے کہ میں نے کہا صحابہ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے پریشان ہیں، اتنے حالات تنگ ہیں کہ کوئی آپ کی بات پر کان دھرنے والا نہیں، کوئی آپ کی بات کو سننے والا نہیں. طائف کے اندر آپ پر پتھر مارے گئے، اپنے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ زمین تنگ کرتے کرتے اتنی تنگ کر دی کہ آپ کا آج اپنے گھر میں، اپنے بستی میں، اپنے علاقے، اپنے محلے میں رہنا دوبر ہو گیا، کعبہ کے اندر رہنا محال ہو گیا، حرم کے اندر جہاں سب کو پناہ ہے وہاں ان کو پناہ نہیں ہے. اتنے حالات کے باوجود انصاری صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کل کو جب حالات بدلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. ان کو پتہ ہے حالات بدلیں گے. ان حالات کو دیکھنے کے باوجود ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ اکبر. ایسا ایمان کاش ہمیں اس کا سوا حصہ بھی مل جائے، سوا حصے کا بھی سوا حصہ مل جائے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرا جینا میرا مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. یہاں پر بیعت ہوئی ہے اور یہاں سے پھر ہجرت کی تیاری کے جو ہے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ جب ہجرت کیا کہتے ہیں بیعت کر کے یہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں 75 لوگ واپس گئے تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو پتہ چل گیا کہ مینا کے اندر کوئی بات چیت ہوئی اللہ کے رسول کی مدینے والوں سے اور یہ یہاں سے نکل سکتے ہیں. بھنک لگ گئی تھی. جب صبح ہوئی ہے، یہ بیعت رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے ہوئی ہے، جب صبح ہوئی ہے تو ان لوگوں نے آ کر کے شور مچایا مدینہ کے جو خیمے کے لوگ تھے ان کے اندر کہ رات کو کوئی بات ہوئی ہے. تو جو بیعت کے اندر صحابہ شریک تھے وہ کچھ بولتے نہیں تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے. اور جو لوگ شریک نہیں تھے وہ چلا چلا کے بولتے تھے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا. تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور بیٹھ گئے. جب یہ قافلہ حج کر کے واپس مدینہ کی طرف لوٹا ہے
تب ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بیعت ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، اور اللہ کے رسول جانے کی تیاری میں ان لوگوں نے بھانپ لیا اگر محمد مکہ چھوڑ کر چلے گا پھر ہماری خیر نہیں ہے، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لہٰذا ہم طائف اور یمن دو سفر کرتے ہیں اور یہ رستے ہمارے مدینے سے ہو کر کے گزرتے ہیں، اگر یہ وہاں چلے گا تو ہمارے لیے تجارت کرنا مشکل ہو جائے گا، اور دوسری بات اگر مدینے چلے گا اور وہاں ایک مضبوط ریاست بن گئے تو کل کو یہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے۔ ان کو پتا تھا نا کہ ہم نے کیا کرا ان کے ساتھ، لہٰذا جیسی کرنی ویسی بھرنی، ان کو روکنا پڑے گا، اور معاذ اللہ محمد کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کن طریقہ کیا جائے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے اشارے ملے کہ اب آپ ہجرت کی تیاری شروع کر دیجئے، بلکہ تیز کر دیجئے۔ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بڑی زبردست ٹیکنیکل سی بحث ہے، جب ہم سنتے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور کیسے ان لوگوں نے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل تک کرنے کے جو ہے مشورے کیے، سازشیں کی ہیں، اور خود شیطان انسانی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، اور کیسے وہ خود اس مشورے کے اندر شریک تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے اگلی نشست کے اندر آئیں گی۔ پاک پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔